المستغلین بجائے محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج جو ہماری صورت ہے موضوع قرار پائی ہے قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے جو ہم نے آغاز کیا تھا، تو ترتیب کے ساتھ جو صورت ہے آج سورہ الغاشیہ۔ سورہ الغاشیہ اس کو علماء مفسرین نے مکی صورتوں میں سے قرار دیا ہے، اور اس سورہ الغاشیہ کی ٹوٹل 26 آیات ہیں، 26۔ تو انشاءاللہ آج یہ 26 ہی آیات اور ان کا پیغام آپ کی خدمت میں۔ روایت ہے اس کی فضیلت اور شان میں پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ آپ فرماتے ہیں من قرأہا حاسبہ اللہ حسابا یسیرا۔ سید رسول اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں جو شخص سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اس کا حساب جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ سختی، مشکل ہوگی، دشواری ہوگی ان کے اعمال بد کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے، لیکن اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے حساب میدان قیامت میں آسان ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی انسان سورت پڑھتا رہے اور اس سورت کے اوپر عمل نہ کرے۔ یعنی اس سورت میں جو عقائد اسلامی بیان ہوئے ہیں، حقیقت میں اسلام یہی چاہتا ہے، معصومین یہی چاہتے ہیں۔ جو اس سورت میں جو پیغامات ہیں، جو اس میں آپ کے اندر غلط فہمیاں ہیں، اس سورت کے اندر توجہ کریں، فکر کریں، اپنی غلط فہمیوں کو، اپنے غلط عقائد و نظریات کی اصلاح کریں اور آپ عمل کے میدان کی طرف آگے بڑھیں۔ تو چونکہ یہ جو سورہ الغاشیہ ہے جس کی ابتدا بھی قیامت سے ہو رہی ہے، اختتام بھی قیامت پہ ہو رہا ہے، تو یعنی انسان کو جو ہے وہ دعوت فکر دی جا رہی ہے عمل کی طرف، عمل صالح کی طرف، پاک کردار اور ایمان کی دولت کی طرف۔ تو لہٰذا صرف تلاوت پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تلاوت کے ساتھ جو اس سورت کا پیغام ہے، اصلی ہدف اور مقصد ہے، اس پہ عمل کریں گے، تب ہمیں یقیناً یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمارے حساب میں آسانی ہوگی۔ دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں من ادمنا قراءۃ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ امام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ الغاشیہ کی تلاوت کی عادت کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، یعنی روزانہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتا ہے، یہ 26 آیات اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں فی فریضۃ او نافلۃ، چاہے وہ واجب نماز میں یا چاہے مستحب نماز میں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، تھوڑی بڑی ہیں، تو ہم کیا انہیں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں، آغا سستانی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ مثلا دیکھ کے موبائل کے ذریعے سے یا سامنے کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا سامنے آپ نے قرآن کھول رکھا ہے یا چھوٹا قرآن آپ نے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جو واجب اور مستحب نماز میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھنے کی، جس کی عادت ہو، عشاہ اللہ برحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے خوش نصیب شخص کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ یعنی جس پر دنیا میں اللہ کی رحمت ہو اس کے لیے کوئی مصیبت اور پریشانی، دکھ درد نہیں ہوتا، اور میدان قیامت میں جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ ہر قسم کے عذاب اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو پھر اس صورت کو مستحب نماز میں پڑھو یا واجب نماز میں پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَتَاهُ الْأَمْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان قیامت میں اس صورت کے پڑھنے والے کو عذاب جہنم سے امان عطا کرتا ہے۔ آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ میں ایسے اعمال انجام دوں جو عذاب جہنم سے محفوظ رہ سکوں۔ امام فرماتے ہیں عذاب جہنم کا اگر خوف ہے،
عذاب جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تمنا ہے تو پھر اس صورت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو اب جو ہے وہ آیات مجیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ وتصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ یہ 7 آیات مجیدہ، پہلے ان کے ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ پہلی آیت مجیدہ جس میں یہ فرمایا گیا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ پر ہر چیز چھا جانے، یعنی سید الرسل کو یہ خطاب کیا گیا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ پر ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی یہ الغاشیہ جو ہے اس کو اشارہ اور کنایہ کیا گیا ہے قیامت سے۔ تو کیا آپ پر ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ تو یعنی سید رسول کو وحی ہوئی، لیکن جو ہے یہ پیغام سب کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے، یعنی ذلیل اور خوار ہوں گے، کچھ چہرے، لوگوں کے چہروں سے ذلت اور خواری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ جو لوگ ہیں وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے، جن کے چہروں سے ذلت اور خواری ہوگی، ان کے وہ کیا ہوں گے؟ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دھکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسائے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسقى من عین آنیہ، وہ سخت کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو سیراب کیا جائے گا، یعنی ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ ایسا پانی ہوگا، سخت کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ بدبودار کانٹے والا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کو کھانے کے لیے کچھ اور نہیں ملے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو یعنی ان کو ایسی غذا ان کو دی جائے گی جس سے نہ وہ موٹے ہوں گے، نہ جس کے ذریعے سے ان کی بھوک ختم ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میدان قیامت کا ذکر کر کے جو جہنمیوں کی غذا کا ذکر کیا ہے اور جہنمیوں کے لیے پانی کا ذکر کیا ہے اور ان کے ٹھکانے کی اللہ نے یہ بات کی ہے۔ تو ان 7 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ انسان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور انسان کا پانی اور غذا کیسا ہوگا۔ آج انسان یہی دیکھتا ہے نا کہ دنیا میں میرے رہنے کی جگہ، میری شکل و صورت، میرا کھانا، میرا پانی، یہ سارے اچھے ہوں۔ تو انسان دنیا میں اپنی ساری چیزوں کا خیال کر رہا ہے، تو آخرت میں فکر نہیں کرتا کہ میرے لیے آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ بد اعمال، گناہ گار، مجرمین، کفار، منافقین جو لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے کون سا کھانا ہوگا، کون سا پانی ہوگا، ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، اور وہ کس طرح مصیبت زدہ ہوں گے۔ تو لہٰذا جو ہے یہاں پر فرمایا شکل اور صورت، اس میں جو ذکر کیا ہے اللہ نے شکل اور صورت، دوسری اور تیسری آیت کے علاوہ، یعنی اس میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شکل و صورت کیسی ہوگی، یہ اس کی دوسری آیت، وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے ذلیل اور خوار ہوں گے، چہروں سے ذلت اور خواری ظاہر ہو رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، وہ تکلیفیں سہ سہ کر تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
یعنی ان کے چہروں سے ذلت اور خواری محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہ لوگ مجرمین ہیں، یہ گناہ گار ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ فرماتا ہے میدان قیامت میں جو مجرم لوگ گناہ گار آئیں گے تو وہ اپنی شکلوں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ جب وہ اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے تو ان کے کیا ہوگا؟ ملائکہ ان کے سر کے آگے کے بالوں سے پکڑیں گے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹیں گے۔ آج ذرا غور کریں، فکر کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے، ہمارے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے، ہمارے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے، ہم تو کس طرح رسوا ہو جائیں گے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج خدا نخواستہ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی پولیس آ جاتی ہے اور ہمیں پکڑ کر لے کے جا رہی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا والے ہمیں نہ دیکھیں کہ ہم مجرم کی حیثیت سے ہمیں پولیس لے کے جا رہی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہم اس خوف میں رہتے ہیں، اپنا چہرہ چھپاتے ہیں دنیا والوں کو معلوم نہ ہو، تو ہم دنیاوی جو پولیس ہے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں مجرم کی حیثیت سے ہمارے رشتہ دار لوگ نہ دیکھیں۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسان، تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تیرے بد اعمالیوں کی وجہ سے تو مجرم ہوگا اور پکڑنے والے سپاہی اللہ کے فرشتے ہوں گے، عذاب کے فرشتے ہوں گے، اور وہ پکڑ رہے ہوں گے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اور یہ معاشر میں منظر کون دیکھ رہا ہوگا؟ انبیاء۔ یہ معاشر میں منظر کون دیکھے گا؟ اولیاء، تمام امتیں یہ منظر دیکھیں گی۔ تو آج ہم 4 آدمیوں سے ہم چھپتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھ لے، ہم رسوا ہو جائیں گے، لیکن میدان معاشر میں کس قدر ذلت اور خواری ہے۔ تو اس وقت انسان اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانا جائے گا۔ اس لیے علماء محدثین نے روایات آل محمد کی روشنی میں فرمایا اس چہرے کی علامتوں سے پہچانے جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو گناہوں کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ مثلا جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، کارڈ کھیلتے ہیں، تاش، ان کے ہاتھوں کے ساتھ وہ چپکے ہوں گے۔ جو شطرنج کھیلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپکی ہوگی۔ جو گٹار بجاتے ہیں، دوسرے حرام کے جو آلات ہوتی ہیں موسیقی کے بجاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ چپکے ہوں گے۔ اسی طرح سے یعنی وہ شراب کی بوتل اور وہ گلاس، وہ برتن جس میں وہ شراب پیتے ہیں، چاہے بوتل کے ذریعے سے جس طرح سے، وہ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپکے ہوں گے۔ اسی طرح سے باقی جو گناہ وہ انجام دیتا ہے وہ سارے اس کے ہاتھوں کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ چپکے ہوں گے۔ یا مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی آج ریزر کے ذریعے سے داڑھی شیو کرتا ہے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے جو داڑھی شیو کرتا ہے، تو لہٰذا وہ چیز بھی چپکی ہوگی، پہچانا جائے گا کہ یہ کون بد نصیب ہے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں یعنی جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہو اور ہم اس موبائل کا غلط استعمال کریں، مس یوز کریں، موبائل ہم چاہیں تو اسی موبائل کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، علماء کے دروس سے استفادہ کر سکتے ہیں، دین محمدی کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس موبائل میں پیکج کرا کے ہمارے جوان اور لوگ بیٹھے رہیں، اپنا وقت ضائع کریں، یوٹیوب پہ فلمیں دیکھیں، گانے سنیں، فحش اور بیہودہ کلپس اور ایسی چیزیں دیکھیں جو انسان کو قرآن سے بھی دور کر دے، خدا سے بھی دور کر دے، نماز اور دوسرے نیک اعمال سے بھی دور کر دے۔ تو یہ ہم اب یعنی اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں صرف کرنے کے بجائے ہم اپنے وقت کو، اپنی چیزوں کو حرام میں صرف کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ موبائل بھی ہمارے لیے باعث مصیبت بنے گا۔ تو لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان جس کے ذریعے سے اپنے دین کو، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، وہ میدان قیامت میں انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گی، انسان اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے شکل و صورت کے حوالے سے یہ قرآن کی ایک آیت مجیدہ جس میں ہمیں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 میں اللہ نے ایک اور پیغام دیا ہے۔ یہ میدان قیامت میں جو مجرمین آئیں گے یہ کس طرح سے آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ۔ یہ جو مجرم گناہگار آئیں گے ان کو بھاری بھاری طوق اور وزنی زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا۔ ان مجرمین اور گناہگار لوگوں کو
بھاری توق اور وزنی زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اگر کوئی آئے پولیس اریسٹ کرنے کے لیے اور ہمیں زنجیر اور توق میں جکڑے تو ہماری حالت بری ہو جاتی ہے، ہم گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ میدان معاشر میں وہاں پر تو کوئی ضمانت کروانے والا بھی نہیں ہوگا ہماری بدعماریوں پہ۔ معصوم خود فرماتے ہیں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، بے شک اس میں عقیدہ شفاعت کی نفی نہیں ہے، عقیدہ شفاعت ہے، ضمانت وہاں پہ بھی ہے میدان قیامت میں بھی، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں بعض لوگوں کو 3 لاکھ سال بعد ہماری شفاعت ہوگی۔ کتنے سال بعد؟ 3 لاکھ سال بعد۔ اور قیامت کا دن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اور کتنا بد نصیب ہے 3 لاکھ سال بعد جس کو شفاعت ہو جائے۔ تو لہٰذا انسان شفاعت کی امید پہ یعنی اہل بیت کی نافرمانی نہ کرے، یہ خود اہل بیت کے حق میں توہین ہے۔ انسان یہ کہے کہ اہل بیت کی شفاعت ہے لہٰذا میں جو بڑھ چڑھ کر گناہ کروں، اس کا مطلب ہے آپ آل محمد کی توہین کر رہے ہیں۔ معصومین کس پہ خوش ہوتے ہیں؟ بدعملی پہ خوش ہوتے ہیں یا نیک کرداری پہ؟ لہٰذا انسان وہ کام کرے جو محمد و آل محمد جس سے راضی ہیں، جو ہمارے پاک کردار سے راضی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے دامن میں ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے معصومین خوشی بخوشی دیکھ کے کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا حبدار ہے، ہمارا شیعہ ہے، تھوڑی سی جو خامیاں رہ گئی ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ بڑے بڑے جرائم ہوں کہ جس سے معصوم بھی کہیں کہ ہم تمہارے ان گناہوں کی تلافی نہیں کرواتے، پہلے جاؤ جہنم میں تمہارے ان تمام گناہوں کی سزا جو ہے وہ پوری کرو، جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ انسان پہلے اپنے گناہوں کی سزا مکمل کرے گا پھر بعد میں شفاعت آل محمد کے لائق بنے گا۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ شفاعت انشاءاللہ یہ اپنے مقام پہ کبھی تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رحمۃ اللہم صلی علی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تسلا نارا حامیہ، دھکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ جھلس رہے ہوں گے۔ تو یعنی انسان کو کہ رہنے کی جگہ کے بارے میں بتایا کہ وہاں کا موسم کیسا ہوگا۔ انسان آج یہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ مثلا سردی کا موسم ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے گرم ماحول ہو، ہیٹر، گرم کمبل، گرم کمرے، اس طرح انسان جو ہے گرم لباس استعمال کرتا ہے، ڈرائی فروٹ، دوسری چیزیں، تاکہ میں گرم ماحول میں رہوں، سردی سے اپنے بچاؤ کے لیے۔ انسان جب گرمی آتی ہے تو آج انسان عادی ہو چکا ہے اے سی کا، کولر کا، ٹھنڈے ماحول کا۔ تو لہٰذا انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے جو ماحول ہو وہ ٹھنڈا بھی ہو، وہ گرم بھی ہو۔ اپنے بدن کے لیے سہولت کے لیے انسان ہر قسم کا جو اس کے بدن کا تقاضا ہوتا ہے اس کو ماحول فراہم کرتا ہے۔ تو لیکن انسان اپنی آخرت میں یہ فکر کیوں نہیں کرتا کہ مجھے وہاں پر کس طرح کے موسم کی ضرورت ہے؟ وہاں پر تو اشد ضرورت ہے۔ تو لہٰذا انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آخرت میں تمہاری بدعماریوں اور گمراہیوں کی وجہ سے تمہیں ایسے ماحول میں ڈالا جائے گا جو وہاں پر گرم ہے، جو جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہاں سے آگ کا بجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کو کوئی نہیں بجھا پائے گا۔ آج اگر آگ لگ جائے تو آگ کو ہمارے لیے بجھانا ممکن ہے، آگ کو ختم کر سکتے ہیں، آگ سے ہم نکل سکتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں یعنی جہنم میں جو آگ ہے اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جو اس میں چلا گیا وہ جہنم میں ہی رہے گا جب تک وہ اپنے اس گناہوں کی سزا پوری نہیں کرتا، لہٰذا جہنم میں وہ جلتا رہے گا۔ تو آگ کے شعلے جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد والی جو آیت مجیدہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے پانی کا ذکر کیا ہے کہ جو گناہگار اور مجرم ہیں ان کے لیے پانی کیسا ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر ایک پسند کرتے ہیں نا، سردیوں کا موسم ہو ہم کہتے ہیں پانی مناسب ہو، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، گرمی ہو تو ہم کہتے ہیں پانی ٹھنڈا ہو۔ اسی طرح دیگر مشروبات بھی، انسان جوس، دودھ اور باقی جو مشروبات انسان استعمال کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ موسم کے اعتبار سے گرمی میں وہ ٹھنڈے ہوں اور سردی میں گرم،
انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے میدان قیامت میں جو انسان مشروبات پیے گا وہ کون سے ہوں گے؟ تسقیٰ من عین آنیہ، وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پیے گا، ایسا ابلتا ہوا چشمہ پانی جو انسان پیے گا اور انسان تڑپے گا۔ روایت کے یہ جہاں پر بلکہ روایت نہیں، آیت ہے، ایک اور آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَقَوْا مَاءً حَمِيمًا وَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد میں فرما رہا ہے وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ جب وہ پانی پئیں گے تو اس گرم پانی کی وجہ سے انسان کی پینے والے کی جو آنتڑیاں ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گل کے باہر گریں گی۔ انسان کی جو آنتڑیاں ہوتی ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس حمیم وہ گرم پانی ابلتا ہوا پانی پیا جائے گا، انسان برداشت نہیں کر سکے گا، جس سے انسان کا بدن بھی گل جائے گا اور انسان کی آنتڑیاں بھی وہ گل جائیں گی۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس پانی میں سے جو جہنم کا جو گرم پانی ہے، سخت پانی ہے، جو مجرمین گنہگاروں کو پلایا جائے گا، امام فرماتے ہیں اگر اس پانی میں سے ایک قطرہ اگر دنیا کے کسی بڑے پہاڑ پر وہ ایک قطرہ ڈالا جائے، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ایک قطرہ ڈالا جائے، اس ایک پانی جو گرم ہے اس کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ جل کر خاک بن جائے۔ اللہ اکبر، پہاڑ کس قدر سخت پتھر ہیں، یعنی وہ اس قدر گرم ہے کہ وہ پہاڑ جیسے سخت چٹان کو بھی پگھلا کر رکھ دے، اس کو بھی خاک بنا دے۔ وہ ایک قطرہ اتنا سخت ہے، بتائیں وہ مجرمین گنہگاروں کو، بے نمازیوں کو، بے دین لوگوں کو، بد کردار کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، جو ہے بد کردار لوگوں کو، جواری لوگوں کو، موسیقی گانا سننے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، قرآن سے دور لوگ، ان لوگوں کو جب یہ پانی پلایا جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ تو لہٰذا یہ پانی یعنی ان مجرمین کو پلایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ نبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا حمیما وغساقا، حمیما وغساقا، حمیم اور غساق کس کو کہتے ہیں؟ علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ غساق جہنم کا وہ چشمہ ہے کہ جس میں زہریلے، علیکم السلام، غساق جہنم کا وہ چشمہ ہے جہاں پر زہریلے جانوروں کا جو زہر ہے وہ وہاں پر وہ گل رہا ہے، زہریلے جانوروں کی زہر گل رہی ہے وہاں پہ، یعنی وہ جو زہریلے جانوروں کا جو زہر ہے وہ پانی مجرمین گناہگاروں کو، بد کرداروں کو، بے نمازیوں کو، بے دین لوگوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، ان لوگوں کو وہ پانی پلایا جائے گا۔ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یعنی دیکھیں کس قدر یہ سخت عذاب ہے، یعنی گناہگار اور بدکار لوگوں کے لیے۔ اور جہنم میں مجرمین کا کھانا کیا ہوگا؟ یہ تو تھا پانی، کھانا کیا ہوگا؟ آج ہم دیکھیں اپنے لیے کھانا کیسا پسند کرتے ہیں۔ مثال انسان کا دل کر رہا ہے، انسان پیزے کے لیے آرڈر کرتا ہے، انسان جو ہے وہ زنگر کا آرڈر کرتا ہے، کبھی انسان سوپ کے لیے کر رہا ہے، کبھی انسان اپنے لیے آئس کریم آرڈر کر رہا ہے، کبھی، یعنی ہم اپنی ہر من پسند چیزوں کو جو ہے وہ خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دنیا میں خواہشات اور لذت کے پیچھے چلنے والوں، ہر چیز کو کھانے والوں، دیکھو میدان قیامت میں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں کون سا کھانا دیا جائے گا؟ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع۔ کیا مطلب؟ پروردگار فرماتا ہے بدبودار کانٹے کے علاوہ انہیں کوئی شے کھانے کے لیے نہ دی جائے گی، یعنی ایسی جھاڑیاں ہوں گی جو بدبودار ہوں گی، کیسے؟ مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گی۔ کسی کو اگر کہا جائے کہ مردار کھاؤ، کھائیں گے ہم؟ انسان کس قدر کراہت اور نفرت کرتا ہے۔ مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی، اور جو ہے ہنزل جو ایک جس کو کورتمہ بھی بولتے ہیں، یعنی وہ جو کڑوا ہوتا ہے شدید، اس سے زیادہ کڑوا ہوگا۔
وہ کانٹے دار جھاڑی وہ دی جائے گی کہ یہ کھاؤ۔ یہ انسان کی، جہنمیوں کی، بدکار لوگوں کی، بے نمازیوں کی، بے دین لوگوں کی یہ غذا ہوگی۔ تو لہٰذا اس طرح کی یہ غذا دی جائے گی، اور جس سے انسان کی بھوک بھی ختم نہ ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ يَسْتَلِذُّ الرَّفَسَ وَالْفَحْشَ فَيَسِيلُ مِنْ فِيهِ كِيهٌ وَدَمٌ۔ سید الرسل فرماتے ہیں میدان قیامت میں ایک شخص آئے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے جوانوں، اے عزیزو، اے بچوں، ذرا غور کریں، ہم رسول اللہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ سید الرسل اپنی زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا جو دنیا میں مزے سے بد کلامی کرتا ہوگا اور گالیاں دیتا ہوگا۔ آج دیکھیں ہم اپنے گھروں کا ماحول، ہم گالیاں عام دیں اور ہم کلام کریں، بد کلامی سے کلام کریں لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ بھی بد کلامی کریں، بد کلامی کریں یا گالیاں دیں۔ سید رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص دنیا میں مزے سے بد کلامی اور گالیاں دیتا ہوگا، جہنم میں اس کے منہ سے خون اور پیپ بہتا ہوگا۔ روایت ہے، سید روایت کے جملے ہیں کہ بعض لوگوں کو خون اور پیپ کے بھرے ہوئے پیالے دیے جائیں گے کہ یہ پیو، وہ نہیں پئیں گے، عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کے بدنوں پہ برسائیں گے، ماریں گے ان کے جسموں پہ، مجبور کریں گے یہ پیو، یہ تمہارے ان جرموں کی سزا ہے جو دنیا میں تم گالی دیتے تھے، بد کلامیاں اور جھوٹ سے کام لیتے تھے، جو دنیا میں تم مزے سے یہ کام کرتے تھے، آج اس کی سزا ہے، یہ خون اور پیپ کے پیالے پیو۔ تو انسان، مجرمین، گناہگار جب نہیں پئیں گے، روایت کا جملہ، عذاب کے فرشتے ان کو وہ آگ کے کوڑے ان کے بدن پہ، ان کے جسم پہ ماریں گے، مجبور کریں گے، وہ مجبور ہو کر مجبوری سے پئیں گے بھی صحیح، روئیں گے بھی صحیح، تڑپیں گے بھی صحیح۔ آج ذرا دیکھیں ہم کس طرح گن محسوس کرتے ہیں پیپ اور خون کے نام سے، لیکن میدان قیامت میں سید رسول فرماتے ہیں یہ انسان کی بد کلامی، انسان کی گالم گلوچ کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو یہ پلایا جائے گا، یہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا انسان جو ہے ان اعمال سے اجتناب کرے جو انسان کے لیے آخرت میں باعث عذاب بنے۔ تو یہ تھی پہلی 7 آیات۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی یہاں پر اللہ نے مجرم اور گناہگار لوگوں کو ڈرایا کہ گناہوں کی وجہ سے کون سے عذاب ان پر آنے۔ اب آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک اعمال، ایمان والے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اہل جنت، اللہ نے ان کی شکل و صورت کا ذکر کیا، ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو آیت نمبر 8 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ تو اس میں پہلی آیت یعنی آیت نمبر 8 میں فرمایا اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، یعنی خوش ہوں گے۔ جہنمیوں کے چہرے ذلت اور خواری والے ہوں گے، تو جنتیوں کے چہرے خوش اور شاداب ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، یہ جو جنت کے لوگ ہیں یہ اپنے عمل پر خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ آج ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں محمد وآل محمد کی شفاعت دی ہے، ان کے ہاتھوں سے شفاعت اور گزرنے کی جو ہے وہ چٹھی عطا کی ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنے نام اعمال کو نیک اور صالح دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انعامات آج ملنے ہیں۔ فی جنت عالیہ، اور جو بہشت ہے بہشت عالی میں ہوں گے، مومن بہشت عالی یعنی بلند مقام میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، بہشت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ ذکر خدا کی آوازیں ہوں گی یا صلوات محمد وآل محمد کی آوازیں ہوں گی، تو یعنی وہاں پر پاک ماحول ہوگا،
تو انسان اپنے گھر کو بھی جنت بنا سکتا ہے اگر ذکر قرآن ہو گھر میں، یا پھر ذکر خدا ہو، یا ذکر محمد وآل محمد ہو، وہ گھر بھی جنت سے کم نہیں ہے۔ تو جس گھر میں قرآن، ذکر محمد وآل محمد، ذکر خدا ہو تو یقیناً اس گھر میں سکون رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جنت میں یہ فضول اور لغو باتیں نہیں ہوں گی۔ فیہا عین جاریہ، اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں چشمے جاری ہوں گے جس سے نیک لوگ سیراب ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں خوبصورت بلند تخت ہوں گے، بلند تخت و تاج، جہاں پر ایمان والے نیک اور صالح لوگ ان تختوں پر بیٹھیں گے۔ اور فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے جو ان چشموں کے پاس، جو چشمے ہوں گے پانی پینے کے، ان کے پاس پیالے پڑے ہوں گے جس سے لوگ سیراب ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جنت میں نفیس، خوبصورت اور بڑے مہنگے اور اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ فرش بچھے ہوں گے جو اہل جنت کا استقبال کیا جائے گا۔ ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی۔ تو ان 9 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی پہلے آپ اہل جہنم کا ذکر سن چکے، اب ان آیات میں اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ تو اب اہل جنت کس چہرے سے آئیں گے؟ اہل جہنم آئیں گے ذلت اور خواری کے چہرے کے ساتھ، اہل جنت کس چہرے کے ساتھ آئیں گے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کچھ لوگ، کچھ ہستیاں مقام اعراف پر ہوں گی جو مومنین کو، صالح لوگوں کو، اپنے حبداروں اور شیعوں کو ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ تو علماء مفسرین اور معصومین کی روایات میں جو استفادہ ہوتا ہے وہ کون ہوں گے مقام اعراف میں؟ وہ ہوں گے سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ ہوں گے، اور ساتھ میں آپ کے وارث، آپ کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ یہ 2 ہستیاں دیکھ کر مقام اعراف میں پہچان جائیں گی یہ ہمارا محب ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے، کہ ان لوگوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ حبدار آل محمد ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ دین کے پابند ہیں۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے میدان معاشر میں انسان کے اعمال کی وجہ سے انسان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ شقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ سارے لکھے ہوں گے۔ تو لہٰذا مقام اعراف، اس بلند مقام پہ سید الرسل اور مولا علی دیکھ کے پہچان لیں گے یہ ہمارا حبدار ہے، یہ ہمارا سچا ایمان والا مومن ہے۔ تو لہٰذا ان کی پیشانی سے جب پہچانا جائے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی۔ تو روایت ہے ہمارے پاس معصومین علیہ السلام سے، جو شخص مومن ہوگا اس کی پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوگا۔ مقام اعراف میں تو نبی اور مولا علی بیٹھیں گے جو دیکھیں گے، ان کے ساتھ اہل بیت بھی ہوگی۔ مومن کی پیشانی سے نور نکلے گا، اور کہ یہ محبت آل محمد رکھتا ہے، یہ اس کی پیشانی سے نکلے گا جو حبدار آل محمد ہوگا، اس کی پیشانی سے وہ نور نکلے گا، اور حضرت علی علیہ السلام اس نور رکھنے والے کو جنت میں جانے کی اجازت دیں گے۔ تو جس کو علی حیدر کرار جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور یہ خوش نصیب، یہ نورانی چہرے والے جو ہوں گے مولا علی کی شفاعت کے ذریعے سے، ان کی اجازت کے ذریعے سے یہ جنت میں یہ جائیں گے۔ اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو لوگ نمازی ہیں، دیندار ہیں، جن کی پیشانیوں پہ سجدے کے آثار ہیں، تو وہ ان کی پیشانیوں سے بھی نور ساطع ہوگا، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جنت میں مومن جو ہے اس شان کے ساتھ جو ہے داخل ہوگا۔ اب جنت میں انسان ہوگا کیا؟ جیسا کہ نقل ہوا ہے کہ ان اہل الجنہ ملوکن، کہ اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں ایسے زندگی گزاریں گے یعنی جنت کے بادشاہ ہوں گے۔ یعنی ہر مومن جو ہے
اس کی عزت افزائی جو کی جائے گی، جیسے دنیا میں بادشاہوں کی ہوتی ہے عزت افزائی، جنت میں مومن کی، حبدار آل محمد کی ایسی عزت افزائی کی جائے گی۔ کیسے؟ بادشاہ جو کہتا ہے اس کی وہی خواہش پوری ہوتی ہے، یعنی جنت میں مومن کی بھی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، ہر خواہش کو، اس کی ہر تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت مجیدہ میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت پاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی جنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہاں پر جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور عظیم الشان سلطنت ہوگی۔ اور اس جنت کا عرض کیا ہوگا؟ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ عرضھا کا عرض السماء والارض، جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، صرف جنت کی چوڑائی۔ تو ہمارے پاس جو روایت ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، روایت کی جملہ ہے انہوں نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں جنت کا جو طول ہے وہ معلوم کروں کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 30,000 سال جنت میں پرواز کرتے رہے، اڑتے رہے۔ کتنے سال؟ 30,000 سال، روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے تھکاوٹ محسوس کی، وہ نیچے اترے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یعنی دوبارہ مناجات کی۔ 30,000 سال اڑتے رہے، 30,000 سال پھر انہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے طاقت عطا ہوئی، تو انہوں نے 30,000 مرتبہ انہوں نے جنت میں پرواز کی۔ کتنی مرتبہ؟ 30,000 مرتبہ، اور ہر مرتبہ 30,000 سال، 30,000 سال کی مقدار کے برابر انہوں نے پرواز کی ہے جنت میں، اور 30,000 سال کی مقدار کے برابر پرواز کی ہے۔ اور پرواز کتنا عرصہ کی ہے؟ 30,000 سال کی مدت کے برابر۔ تو لہٰذا 30,000 سال تک پرواز کی، تو لہٰذا اب 30,000 مرتبہ انہوں نے سیر کی۔ تو اب جب یہ تھک چکے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ اے مہربان اللہ، مجھے یہ بتا کہ جتنی میں سیر کر چکا ہوں، یہ جنت کی زیادہ کر چکا ہوں یا کم کر چکا ہوں؟ 30,000 مرتبہ، 30,000 سال ہر مرتبہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی۔ یعنی 30,000 سال تک پرواز کی اور 30,000 مرتبہ سیر کی، تو ہر سیر 30,000 سال کی تھی۔ تو اب جب یہ سیر کر چکے تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ بتا میں نے زیادہ سیر کی ہے یا کم کی ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں اس وقت جنت کے محل سے ایک حور نکلی، اس نے آ کر کہا یا روح اللہ، آپ نے اتنی تکلیف اور زحمت کیوں اٹھائی ہے؟ اتنا آپ عرصہ، اتنی پرواز آپ کر چکے ہیں، تو ابھی تو یا روح اللہ، اے حضرت جبرائیل، آپ جو اتنی تکلیف کی ہے، ابھی تو آپ میرے صحن سے بھی نہیں نکلے، جو میرا محل ہے آپ تو ابھی میرے صحن میں کھڑے ہیں، جو اس محل میرا اللہ نے جو محل بنایا ہے آپ اس کے بھی صحن میں ہیں۔ کتنے ہزار سال حضرت جبرائیل امین پرواز کر رہے ہیں جنت میں، کہا ابھی تو آپ میرے صحن میں ہیں، ابھی میرے صحن سے نہیں نکلے، جنت کو جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے حور، بتا مجھے کہ یہ تو کس کے لیے؟ تو حور نے عرض کی، حور کہتی ہے کہ یا روح اللہ، اے حضرت جبرائیل،
ایک مرد مومن حبدار محمد وال محمد، ان کی پاک سیرت پر چلنے والا، اللہ نے یہ اس مومن کے لیے یہ محل بنایا ہے۔ یہ حور جو ہے، یعنی اللہ نے جو مجھے خلق کیا ہے، کس کے لیے خلق کیا ہے؟ اس مرد مومن حبدار آل محمد جو آل محمد کے پاک راستے پہ، تو لہٰذا ان کے لیے، اس مومن کے لیے یہ محل اور مجھے قرار دیا۔ تو یعنی جو ایک مومن کو محل ملے گا، جو حور ملے گی، ایک حور ملے گی، تو اس کا محل اتنا لمبا ہے۔ تو اس قدر عظیم الشان یہ جنت ہے کہ جس میں یہ مومن رہے گا، جو با کردار ہوگا اور با ایمان ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی بیت۔ تو لہٰذا یہ وہ جنت کہ جس میں مومن ٹھہرے گا، اس میں عظیم تخت و تاج ہوں گے، جس میں ہر قسم کا کھانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت مجیدہ میں فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی بیت۔ جی وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ فرماتا ہے یعنی یہ جنت وہ ہے کہ جس میں میوہ جات، جو پھل ہیں، جو چاہیں گے مومنین کھائیں گے، اور جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ بھی ان کو ملے گا۔ یعنی جنت میں جس قسم کا پھل چاہیں گے وہ بھی ملے گا، جس قسم کے پرندے کا گوشت طلب کریں گے اہل جنت وہ بھی ان کو ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، آپ فرماتے ہیں یا علی تیرے شیعہ جنت میں نورانی ممبروں پر ہوں گے۔ جنت میں جو نورانی ممبر ہوں گے تیرے شیعہ ان پر ہوں گے، اور ان کے چہرے سفید ہوں گے، یعنی 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور وہ اے علی تیرے شیعہ جنت میں ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ یعنی حبداران علی، شیعیان علی کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد روایت ہے ہمارے پاس کہ اب جنت میں جو ہوں گے مومنین وہ کیسے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ وہ باقی صورتوں میں جو ذکر آئے گا تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج ہم ایک روایت پر اکتفا کر رہے ہیں کہ جنت میں مومنین کس طرح رہیں گے۔ روایت میں ہے کہ جو اولو العزم انبیاء ہیں، اولو العزم نبی جو ہیں وہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولو العزم نبیوں میں سے ہر نبی اہل جنت کی زیارت کو حاضر ہوں گے، اولو العزم نبی میں سے۔ تو پھر اس نبی کے پوری جنت والے ایک دن مہمان بنیں گے ترتیب سے، اور جمعرات والے دن معصوم فرماتے ہیں تمام انبیاء اور ائمہ ہدیٰ اور تمام مومنین اہل جنت سید الرسل کے مہمان ہوں گے جمعرات والے دن، اور تمام انبیاء، ائمہ ہدیٰ، تمام اہل جنت یوم جمعہ سب اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل کی جو ہے وہ اس کی مہمان نوازی میں ہوں گے، اللہ کے مہمان ٹھہریں گے۔ یعنی خداوند متعال یوم جمعہ ان پہ خاص اور رحمت اور برکتیں اور عنایتیں ان کو عطا کرے گا اہل جنت کو۔ تو لہٰذا جو ہے انشاءاللہ مزید اپنے مقام پہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اہل جنت کا ذکر تمام ہوا، تو جنت، اہل جنت، ان کی شان اور شوکت۔ آیت نمبر یہ تھی 16 آیات، آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 اور 26، اس میں غور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خلقت، اپنی قدرت کی طرف ہم سب کو دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 17 میں، 17 میں، أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ 26 آیات ہی مکمل ہوئی۔ اب ان کا ترجمہ جو باقی آیات بچ گئی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا؟ خلقت اونٹ کی طرف اللہ نے دعوت فکر دی ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، یعنی انسان نہیں دیکھتا کہ کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، بغیر کسی ستون کے سہارے کے اللہ نے بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور اللہ نے پہاڑوں کو کس طرح سے نصب کیا ہے، ان کو زمینوں میں گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اللہ نے زمین کو کس طرح مسطحہ کیا ہے، کس طرح اس کو بچھایا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، پس نصیحت کر کہ تو نصیحت کرنے والا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، تو ان پر مسلط نہیں کہ انہیں ایمان لینے پر مجبور کرے۔ رسول اللہ کو کہا گیا، یعنی آپ کفار کو مجبور کرے ایمان لانے پر۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں فرمایا إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ، مگر وہ شخص جو پشت پھیرے اور کافر ہو جائے، فَيُعَذِّبَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جسے خدا بہت بڑے عذاب کی سزا دے گا۔ یعنی جو کفر کی وجہ سے رسول اللہ کو پشت پھیر کے چلا گیا یا اللہ کے حکم کو پشت کر گیا، اللہ اس کو عذاب اکبر دے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ان لوگوں کی بازگشت، ان لوگوں نے یعنی پلٹنا ہے ہماری طرف، اللہ فرماتا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور بے شک ان کا حساب بھی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کفار اور ان پس پشت رسول اللہ کو پس پشت کرنے والے اور حکم الہی کو پس پشت ڈالنے والے، ان کا حساب بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو اب یہ جو آیت مجیدہ تھی، آیت نمبر 17 میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اونٹ کی طرف جو اشارہ کیا ہے، آخر کیوں کیا ہے؟ آئیں ذرا غور کرتے ہیں، دیکھیں اللہ نے اونٹ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ جانور اور بھی ہیں، کتنے سارے جانور ہیں دنیا میں، اللہ نے اونٹ کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اونٹ کی خصوصیات کیا ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں جانور دنیا میں جتنے بھی ہیں نا، ان کے اندر اتنی خصوصیات نہیں ہیں جتنی اس اونٹ کے اندر ہے۔ کوئی جانور ہیں صرف جن سے کے دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، کوئی ہیں جن کے دودھ سے بھی اور گوشت سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، کوئی جانور ہیں جن کے اوپر بار جو ہے لادا جاتا ہے، کوئی جانور ہیں جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے، اللہ نے اس کا دودھ بھی حلال قرار دیا ہے، اللہ نے اس کا گوشت بھی حلال قرار دیا ہے، اور بار برداری کے لیے بھی یہ بہترین جانور ہے۔ جتنا بوجھ وزن یہ اٹھاتا ہے ویسے کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، سواری کے لیے بھی بہترین یہ کام دیتا ہے۔ تو اللہ نے جتنی خصوصیات اس جانور میں رکھی ہیں، اتنی کسی اور جانور میں نہیں رکھی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک طاقتور بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی نہیں، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں باقی جانوروں کی نسبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو باقی جانوروں کی نسبت طاقتور بنایا، تو یہ بھاری سے بھاری چیز بھی اٹھا لیتا ہے۔ دوسرے جانور جو ہیں وہ اتنی بھاری وزن نہیں اٹھا سکتے جتنا بھاری یہ اونٹ اٹھا سکتا ہے، یعنی جتنا بھار بھی اس کے اوپر لاد دیں یہ اپنے دونوں ہاتھوں پر زور دے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا یہ بہت بڑی اللہ نے اس کو خلق کیا ہے خدا کی قدرت کی طرف۔ تو انسان جتنا بھاری بھی وزن ہو انسان نہیں اٹھا سکتا، ٹانگوں پہ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یعنی ایک خدا کی قدرت کی طرف یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ نمبر 3، یہ اونٹ 10 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ قدرت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے۔ 10 دن تک یہ پیاسا رہ سکتا ہے باقیوں کی نسبت، یہ بھوک کو زیادہ برداشت کرتا ہے باقیوں کی نسبت۔ باقی اتنی بھوک نہیں برداشت کر سکتے، یہ بھوک کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور نمبر 4، یہ اونٹ جو ہے بہت زیادہ طولانی سفر کرتا ہے،
ایک سفر سے آپ فارغ ہوئے، آپ دوسرے سفر کی طرف لے کے جائیں، دوسرے سفر سے آپ تیسرے سفر، طولانی سفروں کی طرف جو ہے یہ جاتا ہے، جبکہ اور جانور جو ہیں وہ طولانی سفر طے نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو اسی لیے اونٹ کو صحرا کا، ریگستان کا جہاز بھی کہا گیا۔ اور نمبر 5، یہ جو اونٹ ہے یہ کم خرچ ہے باقی جانوروں کی نسبت، یعنی ہلکا پھلکا یہ گھاس اور جھاڑیاں جنگل میں، ریگستان میں، جہاں پہ بھی اس کو جو ملے یہ وہ کھا لیتا ہے، تو اس سے یہ گزارا کر لیتا ہے۔ تو یعنی ایسا جانور ہے جو یعنی رکھنے والے مالک کے لیے بھی ٹینشن کا ذریعہ نہیں ہے، اس کو پریشانی نہیں ہے۔ اور بیابانوں میں، ریگستانوں میں جتنا سخت سے سخت طوفان آئے، اس کی ہوا کے جھونکوں سے نہ یہ اندھا ہوتا ہے نہ یہ بہرا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے حیوان نہیں چل پاتے، انسان نہیں چل پاتا۔ طوفان، سخت ہوا میں انسان اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے، دیگر حیوان بھی تنگ ہوتے ہیں، لیکن جتنا سخت طوفان ہو یہ اونٹ چلتا رہتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ اللہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایسا نظام رکھا ہے، اس کے کانوں کی کے پردے اور اس کی آنکھوں میں اللہ نے ایک ایسا پردہ اور یہ چیز رکھی ہے، یہ سخت طوفان میں بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے جی اونٹ جو ہے، اونٹ کے بارے میں آپ اونٹوں کی ایک قطار اگر چھوٹے بچے کو دے دیں، وہ جس طرف موڑنا چاہے تو وہ پوری قطار ادھر ہی مڑ جائے گی، جبکہ اور جانور وہ ضد کرتے ہیں، گھوڑا ہو، دیگر جانور ہیں، تو یعنی پوری قطار جو ہے وہ آرام سے، یعنی ایک بچے، یعنی ایک مطیع اور فرما بردار یہ جانور ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ خصوصیتیں جو اس جانور کے اندر پائی جا رہی ہیں دعوت دی ہے کہ انسان فکر کرے، غور کرے، اس میں دیکھے، اس کی خلقت میں، اس کی جسامت میں، اس کی طاقت میں، کہ دیکھے اللہ نے کس قدر اس کو وجود بخشا ہے۔ تو جب انسان اس میں فکر کرے گا تو انسان اللہ کی قدرت کی طرف توجہ کرے گا کہ اس کی جو ہے وہ صنعت کا بہترین ایک نمونہ ہے، اس کی خلقت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، تو انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے ایک بہترین ہے کہ اللہ نے اس کو کس قدر خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو، اس آسمان کی بلندی کو قائم کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہم اوپر جو ہے بغیر کسی ستون کے سہارے کے نہیں قائم کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی دعوت دے رہے ہیں کہ فکر کرو، دیکھو آسمان کو بغیر ستونوں کے کیسے ہم نے کھڑا کیا ہے، آسمان کھڑا ہوا ہے بغیر ستونوں کے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پہاڑوں کی خلقت کا اللہ نے ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ پہاڑوں کی خلقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، پہاڑوں کے بارے میں ریسرچ ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں زلزلہ ہوتا، یہ زمین کب کی تباہ ہو گئی ہوتی۔ زمین کا بیلنس برابر رکھنے کے لیے اللہ نے ان پہاڑوں کو رکھا ہے، گویا یہ زمین میں ایک میخیں اور کیلوں کا کام دیتی ہیں یہ پہاڑیں۔ اور یہ پہاڑیں جو ہیں دوسرا ان پہاڑوں کو اللہ نے معدنیات کے لیے ذخیرہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو پانی کا ذخیرہ قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں بہترین، اس میں چشمے ہوتے ہیں اور بہترین قیمتی معدنیات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ تو یعنی انسان دنیا کے مختلف پہاڑوں کی طرف فکر کرے، غور کرے، کتنے اللہ نے خزانے ان میں چھپا کر رکھے ہیں، پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، سخت چیزوں کے اندر اللہ نے پانی کو رکھ دیا، انسان کی زندگی کو رکھ دیا، مخلوقات کی زندگی کو رکھ دیا۔ تو یعنی اس کے ذریعے سے بھی انسان اللہ کی قدرت کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب اس کے بعد جو ہے اللہ نے اب یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ نے ان 4 چیزوں کو جو ذکر کیا ان کے درمیان ربط کیا ہے؟ یعنی اللہ نے پہلے اونٹ کا ذکر کیا، پھر آسمان کا ذکر کیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، اونٹوں کا، پہاڑوں کا، آسمان کا۔ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ جی اور چوتھی چیز ہے کہ زمین کو مسطحہ بنایا ہے، تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسطحہ بنایا، یعنی زمین کو ہموار بنایا، تو اس میں بھی ہموار زمین، یعنی اس میں ہمارے لیے زراعت اور یہ چیزیں رکھی ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ چونکہ اگر زمین مسطحہ نہ ہوتی تو انسان کے لیے جو زندگی کے وسائل ہیں، زراعت ہے، وہ بھی مشکل ہوتی، انسان کے لیے سکونت بھی مشکل ہوتی، یعنی اگر پوری دنیا میں جو ہے وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کو کیوں ذکر کیا؟ ان میں ربط کیا ہے؟ پہاڑ، پہلے اونٹ، اسی طرح سے آسمان، اسی طرح سے پہاڑ اور زمین، ان چار چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں ان چار چیزوں کو انسان کی زندگی کا جو بہترین جو ذریعہ ہے ان چار چیزوں پہ رکھا ہے۔ انسان کی زندگی جو گزارنے کا بہترین وسیلہ ہے وہ ان چار چیزوں پہ ہے۔ دیکھیں اونٹ جو ہیں وہ انسان کے لیے دودھ، سواری اور دیگر جو ضروریات زندگی اس کے ذریعے سے وسائل پورے ہو سکتے ہیں، اور یہ جو آسمان ہے اس سے انسانوں کے لیے نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے، اور بارشوں کو بھی برساتا ہے، اس لیے یہ ذکر ہے۔ تو یعنی اونٹ بھی انسان کی زندگی کے لیے، اور آسمان کا ذکر بھی کہ انسان فکر کرے، غور کرے کہ بارش بھی آسمانوں سے اوپر سے آتی ہے، اور نور بھی وہ آسمان سے آتا ہے جو انسان کے لیے، جس سے زراعت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی طرح پہاڑیں جس میں اللہ نے معدنیات رکھے ہیں انسان کے لیے، اور اس میں انسان کے لیے پانی کو ذخیرہ قرار دیا ہے، یعنی برتن ہے، اللہ نے ہمارے لیے پانی کو محفوظ رکھنے کا ایک ظرف برتن قرار دیا ہے، اور زمین جو ہے وہ انسان کی رہائش کے لیے، زراعت کے لیے، دوسری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، پھل، فروٹس، سبزیاں، دیگر چیزیں۔ تو یعنی یہ چاروں چیزیں جو ہیں اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں، اس میں انسان کی جو زندگی ہے ان چاروں سے نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت کا ذکر کیا ہے کہ آپ، رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ نصیحت کریں، ان پر مسلط نہیں ہیں، یعنی کسی پر جبر اور زبردستی نہیں ہے، آپ صرف لوگوں کو نصیحت کریں، زبردستی نہیں کریں، زبردستی کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، صرف وما علینا الا البلاغ، آپ پہنچا دیں، لوگ عمل نہیں کریں گے، میدان قیامت میں خود جواب دیں گے، قبر میں خود جواب دیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شدت پسندی میں آ جاتے ہیں، آج اسلام کا جو نقصان زیادہ تر کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، جیسے آپ دیکھ لیں اسلام کے نام پہ دین میں شدت کے ساتھ کام لے رہے ہیں، کلمہ گوؤں کو، مسلمانوں کو مساجد میں ان کو شہید کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ۔ طالبان آپ دیکھ لیں، یعنی یہ دہشت گردی کرنا اسلام کے نام پہ، اسلام کو بدنام کرنا۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم تبلیغ دین بھی ایسے انداز سے نہ کریں کہ جس میں لوگوں میں فتنہ اور فساد لازم آ جائے، یعنی اس طرح سے ہم، لیکن حق کی بات میں یہ کوئی نہ سوچے کہ حق کا پیغام دینے میں فتنہ فساد لازم نہیں، حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ جس طرح رسول اللہ پیغام توحید دینے کے لیے جاتے تھے، چاہے ان کو پتھر بھی کھانے پڑتے تھے، تو رسول اللہ کو پتھر لگتے تھے لیکن پیغام حق پہنچاتے تھے، یعنی پیغام حق میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فساد لازمت ہے، یعنی انسان کا انداز فساد والا نہ ہو، پیغام حق کو حکمت سے پہنچائے، محبت سے پہنچائے، انسان جو ہے علم اور معرفت کے ساتھ پہنچائے، انسان صرف دین کا پیغام پہنچانے کی فکر نہ رکھے بلکہ علم دین کی معرفت اور اس کے مصالحت سے آگاہ ہو۔ تو جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک علاقے میں کسی گھر میں جو ہے وہ شادی تھی، وہاں گھر میں ڈول بج رہا تھا، تو کچھ نوجوان بڑے اصلاح پسند، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کیا کریں، اندر سے دروازہ بند ہے، تو وہ اپنے کسی جاننے والے جو ان کا گھر تھا ساتھ تھا، وہ ایک چھت سے دوسری چھت پہ لوگوں کی چھتوں کو کراس کرتے کرتے اس گھر میں پہنچے اور جا کے ان کے گھر میں
جا کے اس ڈھول کو پھاڑ دیا، توڑ دیا اس کو۔ اب یہ کون سا اسلام اور دین ہے؟ آپ ایک حرام کا جو خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، ڈھول کو توڑنے جا رہے ہیں، آپ کتنے حرام میں مبتلا ہوئے، کتنے لوگوں کی چھتوں کو آپ نے کراس کیا بغیر اجازت کے، آپ لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو کراس کیا آپ نے، پھر اس کے گھر میں گئے بغیر اجازت کے، یہ حرام نہیں ہے؟ یعنی ایک حرام سے روکنے کے لیے آپ نے اتنے حرام کام کیے، یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، آپ صرف لوگوں تک پیغام حق پہنچا دیں، لہذا جبر نہیں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 23 اور 24 کا جو پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کی سزا اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ جو کفار ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن یہ اگر ہماری زندگی میں ہو، ہم اللہ کے حکم کو، قرآن کو یا رسول اللہ اور آل رسول کے حکم کو پس پش ڈال دیں، ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں ہوں، تو پھر کیا ہمارے لیے یہ عذاب نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا جو کفار کے لیے جو عذاب ہے اس سے ہمیں بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حکم خدا کو پس پش نہ ڈالنا، تم رسول اور آل رسول کے حکم کو پس پش نہ ڈالنا، ورنہ تم بھی اللہ کے عذاب اکبر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 25 میں آخر اس اب میں ہمیں جو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اور رسول کی پاک آل، ان کی سیرت پر ہم اگر رہیں گے تو تب ہم اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں بھی قرآن نہ ہو، نہ رسول ہو، نہ آل رسول ہو، تو پھر ہم میں اور ان میں پھر فرق نہیں، ایک فرق ہے، وہ کافر ہو کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول کی بھی اور اہل بیت کی بھی، تو ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو صرف ایمان لانے سے انسان جو ہے عذاب سے نہیں بچ جاتا۔ اگر ایمان صرف لانے سے عذاب بچنے کی ضمانت ہوتی تو پھر تو انبیاء عمل کی دعوت نہ دیتے، پھر تو ائمہ ہدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ مسجد قباء تیار نہ کرواتے۔ اسلام کی پہلی مسجد عبادت کے لیے تیار ہوئی ہے، پھر مسجد النبوی تیار نہ ہوتی جو عبادت کے لیے تیار ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر عبادت کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر نبی اور علی اور ائمہ ہدی یہ مساجد تیار نہ کرواتے۔ تو لہٰذا ان کے ہدف اور مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ جو آخر میں کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تشفی اور تسلی دی، اے میرا حبیب جو تیرے حکم کو پس سے پش ڈال رہے ہیں انہوں نے ہماری طرف آنا ہے، ان کا حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ یہ آج تیری مخالفت کر رہے ہیں، یہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، تیری مخالفت کر رہے ہیں، ان کا حساب ہمارے اوپر ہے، پھر ہماری پکڑ میں یہ آئیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دین کو معمولی سمجھ کے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، حساب اللہ کو دینا ہے اور اللہ کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے۔ تو لہٰذا حساب کتنا سخت ہے، ایک آخری روایت ہے اور اس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ فرماتے ہیں ان المرء لَيُحْبَسُ عَلَى ذَنْبٍ واحد مئۃ عام، سید رسول فرماتے ہیں بعض مجرمین کو ان کے کسی گناہ کی وجہ سے 100 سال ان کو جہنم کی قید میں بند کیا جائے گا، جہنم کے عذاب کے کنویں جس میں سانپ اور بچھو ہوں گے، 100 سال جہنم کی جیلوں میں ان کو گناہوں کی وجہ سے بند کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا وہ چھوٹا گناہ ہوگا یا بڑا گناہ ہوگا، رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا وہ گناہ گالی دینا ہے یا نماز چھوڑنا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل